میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ملک ہارون احمد صاحب. آپ ایف سی ہیں, ہمارے ٹیکس امور ہیں, بہت ہی تجربہ رکھتے ہیں ٹیکس کے نظام میں. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب ایران اور اسرائیل امریکہ کی جو جنگ جاری ہے, اس کے پاکستانی اکانومی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور ان حالات میں پاکستان کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ دیکھیے یوبی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اس جو کانفلکٹ ہے اس کے بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے پارٹیسپینٹ کون ہیں. سب ہمارے بھائی ہیں, ایران ہو, قطر ہو, کویت ہو, بحرین ہو, یو اے ای ہو, سعودی عربیہ ہو, یہ سارے ہمارے وہ بھائی ہیں جنہوں نے ہر اچھے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. تو اس وقت اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے تو ہمیں کس کی سائڈ لینی ہے, یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت بڑا ہمارا پاکستانی جو اس وقت وہاں پہ موجود ہے ان کی ان امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, وہ واپس آئیں گے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہمارے پاکستانیوں کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے ان کنٹریز کے اندر, وہ وہاں پہ ڈکلائن آئے گا جس کا پریشر ہمارے پہ آئے گا. تھرڈ یہ ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں انہوں نے ہمیں لون دیا ہوا ہے, وہ اس کا تقاضا کریں گے اور پاکستان کی اکانومی کہیں اسٹینڈ نہیں کرتی. فورتھ یہ ہے کہ ہم جو ان کے سب سے زیادہ ہم نے اپنی ڈائیورسیفیکیشن اور پرچیز جو ہے نہیں کی. ہمیں کہا جاتا رہا کہ رشیا سے بائی کریں, ہم نے نہیں کیا, اور اس کی 100 ریزنز ہیں لیکن نہیں کیا. اب ہمارے پاس یہی رستہ تھا کہ ان گلف اسٹیٹ سے ہمیں پیٹرول یا ڈیزل یا جو بھی آئل ہے وہ آ رہا تھا. اب جب اس کے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا گیا ہے تو یہ اس کے نہ آنے کی وجہ سے, اور دوسری طرف ہمارے ہاں یہ بات سرکولیشن میں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک رول آف بزنس بنایا گورنمنٹ کے لیے کہ 60 ڈیز کا ریزرو ہوگا, اور ہمارے پاس وہ ریزرو بھی نہیں رکھے گئے. یہ ہماری حکومتوں کی یا ان کے اداروں کی غلطی ہے جس کی وجہ سے سچویشن آ سکتی ہے کہ کنٹری کے اندر ہم سب ہی ٹانگے پہ بیٹھے ہوں یا پیدل چل رہے ہوں. ہم صرف اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے, دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف پیٹرول کا یا گاڑیوں کے چلنے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ہمارے پاور پلانٹ بھی اسی پہ چل رہے ہیں, ہماری انڈسٹری بھی اس پہ چل رہی ہے, ہر چیز جو ہے اس پہ بیسڈ ہے. تو ایک تو ان کی پرائسز بڑھنے جا رہی ہیں, جیسے کہ مطلب پہلی ویو میں اتنی بڑی بڑی پرائسز میں انکریز ہو رہی ہے. $65 سے بڑھ کے $120 پہ پہنچا, اور ابھی سننے میں آ رہا کہ $200 پہ جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں جو پرائس $65 پہ تھی وہ 3 ٹائم جب بڑھے گی تو ہمارے لوگوں کی جو انکم ہے اس پہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا. اور ایک تو قیمت بڑھ جائے گی, دوسری طرف وہ اویلیبل بھی نہیں ہوگی. جب وہ اویلیبل نہیں ہوگی تو اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا کیوس پیدا ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفلکٹ کو ختم کروانے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو بڑا فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. یہ سارے لوگ جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں ادر دین اسرائیل, ان کے ساتھ گورنمنٹ کے اچھے ریلیشن شپس ہیں, ان کو اچھے ٹرمز پہ ختم کروایا جائے. نمبر 2 یہ ہے کہ جیسے انہوں نے یہ اسکولوں میں چھٹیاں کر دی ہیں, سب کچھ کر دیا ہے, بنگلہ دیش میں راشننگ سٹارٹ ہو گئی ہے, وہاں ایک گاڑی کو 10 لیٹر پیٹرول پہ لے گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کے لیے اور بھی میئرز لینے پڑیں گے ہمیں. جو لگژری جو وہیکلز یوز ہو رہی ہیں جو گورنمنٹ کے اداروں میں اسپیشلی ہمارے یہاں ایک فلیٹ چلتے ہیں, کہا تو کیا ہے کہ جی اب وہ نہیں ہوں گے اور صرف اپنی گاڑی یوز کریں گے اور یہ سارا کچھ نہیں ہوگا. اس کو کم سے کم اس پہ لانا ہے کہ لوگ اس کے اوپر آئیں, پلس جو بھی میکسیمم میئر لیے جائیں تاکہ یہ بچوں کی چھٹیوں والا جیسے کیا جا رہا ہے ورک فرام ہوم کو زیادہ پالیسی کو لے کے آیا جائے. تھرڈ یہ ہے کہ اب وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا کام ہونا ہے ان کنٹریز میں. ٹھیک ہے کہ وہاں اکانومی ڈاؤن ہوئی ہے لیکن یہ اکانومی اسٹرانگ بھی بڑی ہیں, یہ دوبارہ ریہیبلیٹیشن کے کام پہ جائیں گے. تو ہمیں فوری طور پہ ان کنٹریز میں جا کے جہاں پہ یہ ایئر سٹرائکس ہوئیں, یہ میزائل گرے, ان کے اندر جو کام نہیں کر رہا ہے ہماری ورک فورس کے لیے بزنس کو لینا چاہیے اور اس کو ری بلڈنگ میں ہمیں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس کرائسس کو اپرچونٹی میں بدلنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہ جنگ لانگر رن میں چلے. اگر یہ لانگر رن میں چلتی ہے تو ہمارے لیے شدید پریشانیوں کا اور مشکلات کا باعث بنے گی. ہماری اکانومی بہت ویک ہے اور ہم اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جنگ پھیلتے پھیلتے اللہ نہ کرے ہم تو ہمسائے میں بیٹھے ہیں, یہ ہماری طرف آ جائے اور پھر ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو. ہم تو پہلے ہی بڑے مشکلات اپنے انٹرنل چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں, تو یہ ایکسٹرا چیلنجز آ گئے تو یہ بڑا ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنے گا. یو ایس سے ہمارا بہت جگہ پہ پارٹنر ہے, اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, اسے سمجھانا ہوگا کہ یہ جو ایڈونچرز ہیں ان کو اب اسٹیج پہ بھی ہے اس کو کلوز کیا جائے, کیونکہ اس کا افیکٹ پاکستان نہیں دنیا کے ہر کنٹری کو ہو رہا ہے. ملک ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے ایکسپرٹ کے آپ نے گفتگو سنی. اگلے پروگرام تک افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور افضل ایوبی کے ساتھ.